آج کل تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس کا بہت چرچا ہے۔ فورن فنڈنگ کیس کیا ہے، اس مقدمے کا کب اور کیسے آغاز ہوا، اس وقت کیا صورتحال ہے، یہ بہت دلچسپ کہانی ہے۔ فورن فنڈنگ بنیادی طور پر انگریزی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے جس کے اردو یعنی لغوی معنی ہیں بیرونی ممالک سے چندہ لینا، لیکن انہی دونوں الفاظ یعنی فورن فنڈنگ کی وجہ سے پاکستانی سیاست میں اس وقت ہلچل مچ چکی ہے۔ کہانی سننے سے قبل یہ بات نوٹ کر لیں کہ انتخابی قوانین کے مطابق سیاسی جماعتیں غیر ملکی شہریوں یا بیرون ممالک سے فنڈز یعنی پیسے وصول نہیں کر سکتی۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب سن 2014 کے وسط میں تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے ایک منحرف رکن اور عمران خان کے سابقہ قریبی دوست اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ تحریک انصاف نے 2007 سے لے کر 2012 تک یعنی 5 سالہ بیرونی ممالک کے فنڈز کو الیکشن کمیشن سے چھپایا۔ تحریک انصاف نے بیرونی ممالک ذرائع سے فنڈز حاصل کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی درخواست منظور کرتے ہوئے سربراہ تحریک انصاف عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا۔ اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا جو آج بھی جاری ہے۔ ہر سماعت پر الیکشن کمیشن نوٹس جاری کرتا رہا، مگر پی ٹی آئی کی جانب سے نہ تو کوئی پیش ہوا اور نہ ہی کسی نے جواب دینے کی زحمت کی، یہاں تک کہ 2015 آ گیا۔ اس سال پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ موقف اپنایا کہ ایک تو اکبر ایس بابر کو اس معاملے پر مقدمہ دائر کرنے کا حق ہی حاصل نہیں تھا، دوسرا الیکشن کمیشن ماضی کے اکاؤنٹس کے متعلق ایسی کوئی درخواست سننے کا مجاز ہی نہیں ہے۔ اب مرکزی مقدمہ پیچھے رہ گیا اور تحریک انصاف کے ان دو اعتراضات پر سماعت شروع ہو گئی۔ اکثر پیشیوں پر پی ٹی آئی کے نمائندے غیر حاضر رہے۔ الیکشن کمیشن نوٹس جاری کرتا رہا۔ آخرکار الیکشن کمیشن نے یہ دونوں اعتراضات مسترد کر دیے۔ پی ٹی آئی اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی۔ اس دوران الیکشن کمیشن نے بھی سماعت جاری رکھی، مگر پی ٹی آئی ہائی کورٹ کی اپیل کا بہانہ بنا کر الیکشن کمیشن سے بھاگتی رہی اور یوں یہ سال بھی گزر گیا۔ سن 2016 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان دونوں معاملات پر پی ٹی آئی کو دوبارہ الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا کہا۔ الیکشن کمیشن نے دوبارہ ان اعتراضات کی سماعت کے بعد انہیں مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی اس فیصلے کے خلاف دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی۔ اس مرتبہ انہوں نے نہ صرف اپنے سابقہ اعتراضات دہرائے بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ وہ الیکشن کمیشن کو اس کیس کی مزید سماعت سے روکے۔ ہائی کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی مگر اعتراضات پر سماعت جاری رکھی۔ اب 2017 آ گیا۔ 2017 میں الیکشن کمیشن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو نوٹسز پہ نوٹسز بھیجنا شروع کر دیے۔ جماعت اور اس کے سربراہ پر ان کا کوئی اثر نہ ہوا، الٹا عمران خان نے الیکشن کمیشن پر تعصب اور جانبداری کا الزام لگایا، جس پر الیکشن کمیشن نے انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ جب اس کا بھی اثر نہ ہوا تو بالآخر الیکشن کمیشن نے عمران خان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے خلاف پی ٹی آئی پھر ہائی کورٹ چلی گئی، اس بنیاد پر کہ الیکشن کمیشن عدالتی اختیارات نہیں رکھتا، اس لیے وہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کا مجاز ہی نہیں۔ ہائی کورٹ نے گرفتاری کے وارنٹ منسوخ کر دیے، تاہم عمران خان کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی۔ عمران خان کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے سامنے معافی نامہ پیش کیا۔ بعد ازاں خان صاحب نے فرمایا وہ معافی نامہ وکیل نے ان کی مرضی کے بغیر دیا تھا۔ خیر، چند مزید نوٹسز کے بعد بالآخر عمران خان خود کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ کمیشن نے ان کی تازہ معافی قبول کی۔ اسی دوران سپریم کورٹ میں حنیف عباسی کی عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف درخواستوں کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ یاد رہے کہ حنیف عباسی نے عمران خان پر ایک تو بنی گالہ کی اراضی سے متعلق کیس کیا تھا، ان کا دوسرا مقدمہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ سے متعلق تھا۔ ان کا مقدمہ یہ تھا کہ عمران خان نے 2013 میں الیکشن کمیشن کے سامنے بیان حلفی دیا ہے کہ ان کی جماعت غیر ممالک سے فنڈنگ حاصل نہیں کر رہی، جبکہ ان کے اکاؤنٹس میں غیر ملکی فنڈز آتے رہے ہیں، اس لیے جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے پر عمران خان صادق و امین نہیں رہے۔ اب یہ واحد کیس تھا جو بیک وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت تھا۔
سپریم کورٹ میں موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے وکلاء نے یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ کیس الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے، الیکشن کمیشن اسے سننے کا مجاز ہی نہیں اور ہم ہائی کورٹ میں اپیل کر چکے ہیں، اس لیے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک اس کی سماعت نہ کرے۔ یہ اعتراض مسترد ہوا۔ اب کہا گیا کہ ماضی کے اکاؤنٹس پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہیں، ان پر کوئی فرد واحد اعتراض نہیں کر سکتا، بلکہ صرف وزارت داخلہ اس معاملے پر عدالت سے رجوع کی مجاز ہے۔ یہ اعتراض بھی مسترد ہوا۔ کیس کی سماعت کے دوران جج صاحبان کی جانب سے یہ نکتہ بھی اٹھایا گیا کہ اگر دوہری شہریت کے حامل پاکستانی تحریک انصاف کو فنڈ دیتے ہیں تو اس میں قابل اعتراض بات کیا ہے؟ جواب یہ دیا گیا، یہاں صرف دوہری شہریت والے پاکستانیوں کی فنڈنگ نہیں ہے، بلکہ بھارت اور اسرائیل کے شہریوں نے بھی مبینہ طور پر تحریک کی فنڈنگ کی ہے۔ الیکشن کمیشن کے نمائندے کا کہنا تھا، کمیشن یہ کیس سننے کا مجاز ہے اور فوراً فنڈنگ ثابت ہونے پر تحریک انصاف کا ڈکلیریشن اور رجسٹریشن بھی منسوخ کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کے ناقابل سماعت ہونے کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے اس پر جواب طلب کر لیا۔ یہاں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ نعیم بخاری کے معاون وکیل نے عدالت کے سامنے امریکہ سے وصول فنڈنگ کے کچھ دستاویزات پیش کی، جن پر حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ نے اعتراض کیا کہ وہ جعلی ہیں اور الیکشن کمیشن یا اکبر ایس بابر کے پاس موجود اسی ویب سائٹ سے حاصل کردہ دستاویزات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ مزید پڑتال پہ معلوم ہوا کہ غیر ملکی شہریوں کے ناموں کی جگہ کاپی پیسٹ کر کے پاکستانی شہریوں کے نام بار بار دہرائے گئے تھے۔ اس بار عدالت برہم ہوئی اور انہوں نے وکیل سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں عدالت میں جعلی دستاویزات پیش کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ وکیل صاحب نے نہ صرف معذرت کی بلکہ یہ بتایا کہ انہیں یہ کاغذات کلائنٹ کی جانب سے مہیا کیے گئے ہیں، انہوں نے خود حاصل نہیں کیے۔ یہاں سماعت میں وقفہ ہوا اور جب دوبارہ سماعت کا آغاز ہوا تو عدالت بنیگالہ اور جہانگیر ترین کے معاملات سنتی رہی۔ اس معاملے پر مزید سماعت یا بحث نہ ہو سکی۔ تاہم عدالت یہ قرار دے چکی تھی کہ الیکشن کمیشن اس معاملے پر تفتیش اور کارروائی کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ سن کر اسد عمر اور شیریں مزاری دوڑے دوڑے الیکشن کمیشن گئے اور جس ادارے سے 3 سال دور بھاگتے چلے آئے تھے وہاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پر فوراً فنڈنگ کے الزامات پر مبنی درخواستیں دائر کر دی۔ سپریم کورٹ نے جب مقدمے کا فیصلہ دیا اس وقت سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار تھے۔ انہوں نے عمران خان کی نااہلی کی درخواست مسترد کر دی، جبکہ جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنا کر تاحیات نااہل کر دیا گیا تھا۔ فوراً فنڈنگ سے متعلق سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا حق سماعت پہلے ہی تسلیم کر لیا تھا۔ کمیشن سے کہا گیا وہ سیاسی جماعتوں کے پچھلے 5 برس کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کر کے ان پر فیصلہ دے۔ گزشتہ 5 سال کے علاوہ اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایک کنفیوژن یہ پیدا ہوا کہ کیا الیکشن کمیشن فیصلے سے پچھلے 5 برس کی جانچ پڑتال کا مجاز ہے یا الیکشن سے پہلے 5 سال کی؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سال جنوری میں تحریک انصاف کی دونوں درخواستیں مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو فوراً فنڈنگ کی تحقیقات کی مجاز اتھارٹی قرار دیا۔ اب پی ٹی آئی کو جس ادارے کو 3 سال سے آنکھیں چراتی رہی اس کے پاس جانے کے علاوہ تحریک انصاف کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے فنڈز کی جانچ پڑتال کرنی تھی۔ پہلی سماعت پر کمیٹی ٹوٹ گئی۔ اثر نو تشکیل پانے اور ٹرمز آف ریفرنس طے کیے جانے کے بعد اب اس کی سماعت جاری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 رکنی کمیٹی میں کون کون شامل ہے، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ واضح رہے، پاناما جے آئی ٹی میں 2 ایجنسیوں کے نمائندگان بھی شامل تھے۔ پی ٹی آئی نے کمیٹی کے ٹی او آرز پر اعتراضات عائد کر دیے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ کمیٹی ان اعتراضات پر فیصلے تک اپنی سماعت روک دے۔ کمیٹی نے ایسا نہیں کیا، چنانچہ اس کی ہر سماعت پر پی ٹی آئی اپنے وکیل کی ناساز طبیعت، فائنانس سیکرٹری کی عدم موجودگی کا بہانہ بنا کر مطلوبہ دستاویزات فراہم کرنے سے انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ 3 مئی کو کمیٹی کو دیا گیا 1 ماہ کا وقت ختم ہو گیا۔ اب 11 سیاسی جماعتوں کا اتحاد پاکستان جمہوری تحریک یعنی پی ڈی ایم نے فوراً فنڈنگ کیس کو منطقی انجام پر پہنچانے کے لیے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تاہم قانون دانوں کا ماننا ہے کہ یہ مقدمہ تحریک انصاف کو ڈبو سکتا ہے۔